جی بالکل میری بہن، آپ کی بات بالکل سچ ہے۔ بہت دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے کسی ویڈیو کو کھولا ہے جو اس کے تھمبنیل کو دیکھ کے، تو یقین کیجئے کہ اینڈ تک وہ بات مجھے کہیں سننے کو نہیں ملتی جو کہ اس پہ لکھا ہوتا ہے، اور بہت کوفت ہوتی ہے۔ اور یہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے دھوکے والے تھمبنیل لگا کے کیا ہم اپنی کمائی کو حلال کر سکتے ہیں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے ویوز کی خاطر، اپنے ڈالر کی کمائی کی خاطر آپ اگلے بندے کو یہ شو کر رہے ہیں کہ تم اس میں دیکھو جو کچھ ہے، لیکن وہ اس میں ہے ہی نہیں۔ ٹوٹلی جو ہے وہ ایک اس میں اپوزٹ چیز ہوتی ہے، اور تھمبنیل کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ پورا جو پروسیس ہوتا ہے، اس میں وہ ویوز تو آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن آپ اگلے بندے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو دھوکہ دے کے جو رقم حاصل کی جاتی ہے وہ حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارا دین کا تو سمپل سا فارمولہ ہے۔ دوسری بات دیکھیں کہ آپ ٹھیک ہے، اس امت کا فتنہ پیسہ ہے، ٹھیک ہے آج کل مہنگائی کے حالات ہیں، حالات بہت مشکل ہیں، لوگوں کا سروائیو کرنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن یقین کیجئے کسی بھی دور میں آپ رہ رہے ہوں، نیکی ہر دور میں نیکی کہلائی جاتی ہے، گناہ ہر دور میں گناہ کہلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایک ہی ہے، خواہ وہ کوئی بھی دور ہو۔ ان کے لیے نیکی کا معیار وہی ہے جو انہوں نے پہلے دن سے طے کر دیا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے اپنی کمائیاں کریں گے کہ ہم دھوکے کے نام پہ پیسے اکٹھے کرتے جا رہے ہیں، اپنے بینک بھرتے جا رہے ہیں، اپنے والیٹ بھرتے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے کہ ہماری زندگی میں برکتیں، رحمتیں اور محبتیں پتہ نہیں کیا کیا شامل ہوگا، تو یقین کریں صرف پیسہ شامل ہوگا، نہ برکتیں ہوں گی، نہ اللہ کی رحمت ہوگی، نہ سکون ہوگا، نہ کسی رشتے میں محبت ملے گی۔ تو اس طرح کی ساری جو کمائیاں ہیں وہ جائز نہیں ہیں، وہ بالکل بھی درست نہیں ہیں۔ خدا کے لیے اگر آپ کمانا چاہتے ہیں، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ راستے دکھائے گا جو اس تک پہنچانے والے ہوں گے، جس سے آپ کی دنیا کی ضرورت بھی پوری ہوگی اور آپ کا آخرت کا سامان بھی رہے گا۔ صرف دنیا جو ہے نا، وہ ہم نے اس کو نہیں سوچنا۔ ہم بیلیورز ہیں، ہم مسلمز ہیں، ہمیں آگے کا بھی سوچنا ہے۔ اچھا، میرا ایک اور سوال ہے، جو ایک کنفیوژن ہے میرے مائنڈ میں، کہ شادیوں پر جو یہ ایک ڈانس کا سلسلہ چل نکلا ہے پاکستان میں، اور پاکستان سے باہر بھی جتنی ویڈنگز ہوتی ہیں، شادی میں بیٹی جو ہے اپنے باپ، بھائی، اپنے کزنس کے سامنے ڈانس کر رہی ہے، مووی مین، کیمرہ مین جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہے، تو کیا یہ والے ڈانس کرنے بھی کیا صحیح ہیں؟ اور آپ کہا جاتا ہے کہ ہماری تو فیملی ہے، تو کیا فیملی میں ایسے ڈانس کرنے جائز ہیں کہ بیٹیاں سلیو لیس پہن کے ایسے ڈانس کریں؟ اور دوسری بات یہ کہ ماں باپ ایسے کون سے اقدامات کریں کہ جو ان کی اولادیں جو ہیں وہ ان ساری خرافات سے دور ہو جائیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل کے ماں باپ بھی ان چیزوں میں ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ اس طرف لا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسی حرکتیں سکھا رہے ہیں کہ وہ وائرل ہو جائیں۔ تو کیا وائرل ہونے کے لیے ڈانس کرنا ضروری ہے؟ پلیز اس کے بارے میں رہنمائی کیجیے گا۔ جی میری بہن، اس کا جو حل ہے نا، وہ واحد ایک ہی حل ہے کہ ہر بندہ اپنی ذات کی اصلاح شروع کر دے۔ جب تک ہم اپنی ذات کی اصلاح نہیں شروع کریں گے، ہم بلیمنگ ایٹیٹیوڈ سے نہیں نکلیں گے، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، ہمارا ملک ایسا، ہمارے حکمران ایسے، فلاں نے یہ کر دیا، اس وقت تک ہماری اپنی حالت نہیں بدلے گی۔ اور بحیثیت قوم ہم لوگ زوال کا شکار ہیں اپنی حالت کی وجہ سے، کیونکہ قوم جو ہے نا وہ اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی۔ اور دیکھیں، جو قوم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتی نا، میں قوم کی بات کر رہی ہوں، اپنی بات کر رہی ہوں، لوگوں کی، عوام کی بات کر رہی ہوں، اس وقت تک ان پہ اچھے حکمران بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جیسے عوام ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے۔ آج ہم حکمرانوں کو گالیاں نکال کے، ان پہ بہت سارے بلیم کر کے، ہم بہت آرام سے نا اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال لیتے ہیں، لیکن اگر ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس میں وہ کتنا دیانتدار ہے، اس میں وہ کتنی ایمانداری کے ساتھ سب کچھ لے کے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ نا کہ ایک ایک فرد جو ہے نا وہ مل کے معاشرہ بناتا ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ کوئی بذات خود کوئی ایک چیز نہیں ہوتی، وہ افراد سے مل کر ہی بنتا ہے۔ تو جب ہر فرد کی اصلاح شروع ہو جائے گی نا، اپنی ذاتی اصلاح، اس وقت ہم سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ جتنی بھی سوشل میڈیا پہ جو گندگی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، سب سے پہلے تو اس کا جو الزام ہے وہ والدین پر جاتا ہے۔ میں خود ماں ہوں، میرے گھر میں بھی بچے ہیں، مجھے اندازہ ہے، ان کے پاس بھی سارے گیجٹس ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ بحیثیت ماں باپ ہم نے اپنے بچوں کو کتنی چھوٹ دینی ہے، کتنی چھوٹ نہیں دینی۔
بچے لمٹ کراس کب کرتے ہیں؟ جب والدین نے ان کو صرف فوکس کیا ہوتا ہے کھلانے پہ، پلانے پہ، ان کی خواہشات پوری کرنے پہ، اور فوکس نہیں کیا ہوتا تو ان کی تربیت کرنے پہ فوکس نہیں کیا ہوتا، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ پھر ان راستوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یقین کریں بعض جگہ تو مجھے بچے اتنے مظلوم لگتے ہیں نا، اور مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اتنے شائننگ سٹارز ہمارے، اگر ان کے پیرنٹس نے ان کی اچھی تربیت کی ہوتی تو آج وہ ان غلط کاموں میں نہ پڑے ہوتے۔ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ماں باپ روتے ہیں، ہمارے گھروں میں سکون نہیں، مہنگائی نہیں، یہ نہیں، میاں بیوی کے رشتے میں سلوک نہیں، بچوں کے ساتھ آپ کی اچھے ریلیشن نہیں، اور باقی لوگوں کے ساتھ آپ کے اچھے ریلیشن نہیں، گھر میں لاکھوں لاکھ کروڑ کہاں آمدنی ہے لیکن آپ کے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے، ہمارے رونے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ہماری کمائیوں میں یہ حرام کی کمائیاں شامل ہو گئی ہیں نا، جس کی بھی آپ پرٹیکولر سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یقین کریں کہ مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، سکون کبھی بھی نہیں ملنا اور کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ آپ نے اگر آج اپنے بچے کو نہیں روکا، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہزاروں آ رہے ہیں مہینے کے یا لاکھوں آ رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، اور آپ نے اس کو برائی سے نہیں روکا تو یقین کرے یہی پیسہ سب سے پہلے تو دنیا تباہ کرے گا، آخرت تو بعد میں۔ وہ کس نے دیکھی ہے؟ جس شخص کی دنیا تباہ ہو گئی، اس میں سکون نہیں ہے، اس پیسے میں، اس کو لے کے رشتوں میں، تو وہ آخرت میں آپ کو سکون کیسے دے سکتا ہے؟ تو ہم سب کو ہوش کرنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت والدین ہمیں اپنے بچوں سے شدید ترین محبت ہوتی ہے، اور اس شدید ترین محبت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچے کو آگ سے بچا لیں، آپ اپنے بچے کو ان ساری چیزوں سے بچا لیں جس سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے تو مر جانا ہے، میں نے اور آپ نے مر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کتنا جی لیں گے؟ ہماری اتنی عمریں ہو گئی ہیں، پیچھے سے ہماری رہ جانے والی یہ اولادیں جنہوں نے ماں باپ بننا ہے، کیا یہ اس قابل ہیں کہ یہ اچھے ماں باپ بن سکیں گے؟ کیا ہم نے ان کو اس قابل بنایا ہے کہ یہ ایک اچھے پاکستانی بن جائیں گے؟ کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ اس قسم کے ماں باپ ہوں گے جن کو اپنی ویلیوز کا پتہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، یقین کریں کچھ بھی نہیں۔ فوکس سارا اس پہ ہے کہ بچی کو سجا بنا سنوار کے گھر سے باہر بھیج دیں، اور بیٹے کو پڑھائی کے نام پہ ہائی سے ہائی اس کو ایجوکیشن دلا کے اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ اس کو دین کا کچھ پتہ ہے، کوئی اسے دین کی سمجھ ہے، اور اس کو جو مرضی وہ کرتا پھرے، لیکن بس ہمیں کماؤ پوچھ چاہیے، اب وہ کمائی جیسی بھی ہو ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جب تک ہم لوگ والدین خود کو اللہ سے نہیں جوڑیں گے نا، دین کی بیسکس ہمارے اندر نہیں جائیں گی، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے، جب تک ہمارا یہ یقین پختہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک ایک بات کا حساب پوچھے گا۔ سب سے بڑا حساب تو یہ ہے کہ تمہیں جو میں نے اولاد دی تھی یہ تمہاری نہیں تھی، یہ میرے بندے تھے، تم نے ان کی پرورش میں ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم کہتے ہیں نا میری اولاد، میرا بچہ، میرا سارا کچھ، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس جو اولاد ہے ہماری، وہ ہماری نہیں ہے، وہ پہلے اللہ کے بندے ہیں، اس کے بعد وہ ہماری اولاد ہے۔ ہم سے پوچھ ہوگی اس چیز کی کہ آپ نے اپنی اولاد کو کی تربیت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے کتنا وقت دیا تھا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی خواہشات کو پوری کرنا ہی ہماری تربیت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو جب تک ہم دین سے نہیں جڑیں گے، دین کی بیسک سے نہیں جڑیں گے، ہمیں خود احساس نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، ہمیں خود آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں ہوگا، دین کی ویلیو کا احساس نہیں ہوگا، تو یقین کریں اس وقت تک ہم اپنی اولاد کو بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ اگر فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اب ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے تو بہت غلط کیا، میں نے اپنے بچوں کو منع ہی نہیں کیا، میرے بچے تو برے راستے پہ چل نکلے، تو ابھی بھی وقت ہے۔ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، رو رو کے دعا کریں اللہ سے، تہجد میں وقت لگائیں کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اپنی اولاد کو نہیں روک پائی، مالک میں غفلت میں تھی، مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے، مالک تو میری اولاد کو راہ راست پہ لیا۔ سچے دل سے مانگی گئی ماں باپ کی دعائیں عرش کو ہلا دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہر وقت سننے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد اپنی اولاد کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرے، ٹھیک ہے؟
اچھے تعلق میں پھر میں یہ کہوں گی کہ یہ نہیں کہ آپ ان کی بلا وجہ کی خواہشات پوری کریں، پیار محبت توجہ سے اپنے بچے کو بتائیں کہ بیٹا یہ کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ دعائیں شدت کے ساتھ کریں. تو انشاءاللہ جب پتھر پہ پانی مسلسل گرتا ہے تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ تو انسان ہیں ہمارے جو بچے ہیں، اور مدد ہم نے کس سے مانگی ہے؟ اللہ سے. تو یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے مدد مانگی ہو اور ہم خود بھی دل سے چاہتے ہوں اللہ کی مدد نہ آئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ مسلسل عمل ہے، یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن دعا مانگی، ایک دن آپ نے اللہ سے معافی مانگی، اگلے دن آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو جتنے عرصہ آپ نے بگاڑنے میں لگایا نا، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ عرصہ اسلام میں لگ جائے، لیکن کہیں نہ کہیں ماں کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بچے کو برائی سے پکڑ کے پیچھے سے پکڑ کے کھینچتی ہیں، اس کی اس کی گلے سے پکڑ کے اسے پیچھے کرتی ہے. وہ ماں کی دعا ہوتی ہے. تو آپ نے اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے اور آپ سے نہیں بچایا جا رہا تو آج ہی اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دیں. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. یقین کریں ساری کمائیاں سارے پیسے ادھر ہی رہ جانے ہیں، سارا فیم یہی رہ جائے گا. قبر میں صرف اور صرف ہمارا عمل جائے گا، ہمارے خالی ہاتھ جائیں گے. آج ہمیں بہت ضرورت ہے آج کی ماں کو کہ وہ جاگے، وہ نکلے گھر گھرستی کے مسئلوں سے. گھر گھرستی بھی اس نے کرنی ہے، بہت ضروری ہے. وہ دنیا سے آنکھیں چھوڑے فلانا کیا کر رہا ہے، فلانے کے گھر میں کیا مسئلے ہیں، فلانے کے کتنا کھایا، کیا پہنا، کیا نہیں کیا. وہ دیکھیں میرے گھر میں کون سی آگ لگی ہوئی ہے جو میں نے بچوں کو یہ چیزیں دی ہیں، ان کے ہاتھوں میں پکڑائی ہیں. میرے بچے کس چکر میں کس جگہ پہ جا کے کیا کر رہے ہیں، اس کو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. اپنے گھر کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو گھر کی جو عورت ہے نا وہ گھر کی مالک ہے، اور جو عوام جو بچے ہیں نا اس کے وہ رعایا ہے، وہ اس کی عوام ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا کرتی رہی ہو تم، کیا کر کے آئی ہو. تو یہ ہو سکتا ہے آپ کو میری بات بری لگے، لیکن یہ ہوگا. ہم سب کو اس سوال کے لیے تیار رہنا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے تیاری کا موقع دیا ہے. سوالات اللہ تعالیٰ نے ڈسکلوز کر دیے کہ میں تم سے یہ پوچھوں گا. تو ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ جو جاگ جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی. ماشاء اللہ بہت اچھا بیان کیا آپ نے بہنا، اور ہم سب کے دل اس وقت غم اور غصے میں ہیں. اور جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ماں کو کیسا ہونا چاہیے، آج کے دور میں ماں کیسی ہونی چاہیے، اللہ کرے کہ آج کی وہ ماں جو بالکل اس وقت اپنی اخلاقیات بھول چکی ہے، اپنے دین کو بھول چکی ہے، وہ ہماری اس پوڈ کاسٹ میں اس لیکچر کو سنے اور اپنی اصلاح کرے اور اپنے بچوں کی اصلاح کرے. میں اپنی دوسری ایمانی بہن سے بھی یہ سوال کروں گی کہ وہ مجھے بتائیں کہ کیا حل ہے اس کا، کہ اس معاشرے کا جو بگاڑ اب ہو چکا ہے، اب ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے، کیا حل ہے کہ سوشل میڈیا کے میں جو آج کے بچے مبتلا ہیں، بڑے مبتلا ہیں، تو کس طریقے سے، ایسا کون سا طریقہ ہے کہ جو ان کو دوبارہ سے دین کی طرف لایا جائے اور وہ دوبارہ سے اپنی اخلاقیات جو بھول چکے ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ دوبارہ سے بچوں کو ان چیزوں کی طرف لائیں کہ وہ قرآن کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ نماز کی طرف مائل ہو جائیں. جی، تو بات یہ ہے کہ ہم جن بھی مسائل کا موجودہ طور پر شکار ہیں، خواہ وہ ہماری ذاتی زندگی پر ہیں، ہمیں معاشرتی طور پر کچھ مسائل ہیں، ہمیں معاشی طور پر مسائل ہیں، یا ہم اس بڑھتی ہوئی بے حیائی کا شکار ہیں، وہ بھی بہت زیادہ برے طریقے سے. ایسے میں ہمیں صرف اور صرف اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش ہے. جس طرح شر راتوں رات تیز اور ان ایکسپیکٹڈلی پھیل رہا ہے، اسی طرح ہمیں اپنی خیر کی کوششوں کو کئی گنا زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے خیر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. جس طرح شر بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اس سے کم از کم کچھ گنا تو ہماری اسپیڈ کم یا زیادہ ہو ہی سکتی نا کہ ہم خیر کو لوگوں تک پھیلائیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہی ہوں کہ جن کو نہیں معلوم کہ دین اس معاملے میں کیا کہتا ہے. جب ہمارے سامنے بطور ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی، اور جیسا کہ میں پہلے بھی گزارش کر چکی ہوں ایک استاد، جب ہمارے سامنے ہمارا منشور صرف ایک ہوگا، ہماری ہر مثال جو ہے وہ
قرآن سے ہوگی تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے حالات آہستہ 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 سدھرنے لگیں گے. لیکن اس سب کو جس طرح بگڑنے میں بہت وقت لگا ہے، لیکن اب جب وقت لگا ہے تو پھر اب بہت ہی اس کی سپیڈ بے قابو ہو چکی ہے اس بے حیائی کی، بے ہنگمی کے طوفان کی. تو اب ہمیں اس کو کنٹرول کرنے بھی اپنی کوششوں کو بہت تیز کرنا چاہیے. حل صرف ایک ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سے جوڑیں، ان کو سیرہ سے جوڑیں، قرآن اور حدیث سکھائیں، سنتیں سکھائیں، تاکہ ان کی زندگی میں اچھا چینج آئے، ان کے اندر ایک ٹھہراؤ آئے. یہ جو ایک تڑپ لگی ہوئی ہے کہ کچھ بن جائے، کچھ ویوز آ جائے، میں مشہور ہو جاؤں راتوں رات، اس تڑپ کو ایسے ہی سکون مل سکتا ہے کہ اگر ان کی تڑپ کو آلٹرنیٹ کر دیا جائے، انہیں آخرت کی فکر لگا دی جائے، اس دن کامیاب ہونے کا شوق جو ہے وہ انہیں لاحق ہو جائے. اور بطور امت مسلمہ یا ایک عام مسلمان بھی ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو قوم پھر اللہ کو، اس کے دین کو بھلا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کا اپنا حال بھلوا دیتا ہے، اس کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہے کہ انسان جو چاہے مرضی کرے. اگر آج ہمیں مہلت مل رہی ہے اور ملتی ہی جا رہی ہے، ہمارے حکمرانوں کو باوجود ہزار سو غلطیوں کے مہلت ملتی ہے اور ملتی ہی جا رہی ہے، تو یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ پریشانی کی بات ہے یا خوشی کی بات ہے، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ بھی نہیں کر سکتے جو کہ اس آزمائی سے گزر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک مستی کے عالم میں ہے. ان کی مستی کا عالم تب جڑے گا جب وہ خود اپنی آنکھوں سے قرآن کو پڑھیں گے، اپنے دل کی آنکھیں، اس کے کان کھول کے، اپنے دل کے دروازے کھول کے اس قرآن کو اندر آنے کا بھرپور راستہ دیں گے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ یا ایک دم اللہ نے کیسے ان کو بدلنا ہے یہ اللہ کا اور ان کا بہتر معاملہ ہے، لیکن حالات کو بدلنے کا فی الحال ایک ہی حل ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جب بھی معاشرے میں کوئی برائی ختم ہوتی ہے یا اس برائی نے جڑ پکڑنی ہوتی ہے، تو اس قوم کی ایلیٹ کلاس ایک بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے. اگر ایلیٹ کلاس راہ راست پر آ جائے تو ہم باقی لوگوں سے بھی امید کر سکتے ہیں کہ وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جلد ہی ٹریک پر آ جائیں گے. جزاک اللہ. آپ دونوں بہنوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا اور اپنی قیمتی آرا سے ہمیں آگاہ کیا. میری یہ دعا ہے کہ آج جو ہم نے یہاں پر باتیں کی ہیں اور جو ہم نے اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں کی، وہ بات ان کے دل میں اتر جائے. آمین ثم آمین. ہم سب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.